جی کہی تمام جی کا جرنی ہے، ایک بڑی طویل لمبی جرنی ہے جو آپ نے کاٹی ہے ماشاءاللہ سے. آج ایک وی سی کے سیٹ پہ بیٹھے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ صبح ہوئی اور وی سی بن گئے، ایک پوری جرنی ہے. ذرا سا کچھ چند الفاظوں میں ذرا ہمیں ذرا امیجن کرائیں نا اس جرنی کے بارے میں جو آپ نے گزاری ہے. دیکھیں، ایک تو آپ نے پروڈکٹس کی باتیں کی، وہ بھی میں اس میں بھی باتیں کرنا چاہوں گا جب موقع ملے گا. لیکن جرنی میں سب سے جو اہم چیز ہے نا، آپ کے آبجیکٹیوز ہونے چاہیے اور شارٹ ٹرم گول ہونے چاہیے، لانگ ٹرم گول ہونے چاہیے. اس کے لیے جستجو بہت ضروری ہے اور جستجو دل سے بہت ضروری ہے. لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا آپ کا گول ہونا چاہیے، نہ کہ اپنے لیے پیسہ کمانا آپ کا گول ہو. جب آپ پیسے کو گول رکھتے ہو نا، وہ آپ سے دور بھاگتی ہے. بڑی خوبصورت آپ نے بات کی. اور جب آپ علم کو گول رکھتے ہو، علم کو ہابی بنا لیتے ہو اور آپ کہتے ہو کہ میں نے لوگوں کو بھی سکھانا ہے یہ، تو پھر آپ خود بخود اوپر جاتے ہو اور خود بخود اس مقام تک پہنچ جاتے ہو. آپ کو کوئی اس کے لیے دوڑنے کی یا جمپ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی. خود وہ کہتے ہیں کہ علم کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. ہم نے یہاں تھوڑا ڈیفرنٹ کر دیا، ہم کہتے ہیں ڈگری کا نعم البدل نہیں ہے. تو ہم ڈگری کے پیچھے لگا دیا بچوں کو. ٹھیک ہے، ڈگری ضروری ہوتی ہے، اگر آپ نے آگے جانا ہے، بیچلر کیا تو ایک ڈگری آ گئی. لیکن اگر آپ علم حاصل کریں گے نا، چیزیں خود آتی ہیں آپ کے پاس. پھر خوش رہنے کے لیے آپ کو پیسے کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے. پیسہ شوڈ بی اے بائی پروڈکٹ. میں کبھی کبھی بچوں سے کہتا بھی ہوں یونیورسٹی میں کہ دیکھیں، جب شوگر بنتا ہے، چینی، تو بائی پروڈکٹ زیادہ ہوتا ہے یا چینی زیادہ ہوتی ہے؟ چینی زیادہ ہوتی ہے. تو بائی پروڈکٹ زیادہ ہوتا ہے. تو اگر آپ پیسے کو بائی پروڈکٹ سمجھ لیں، وہ خود زیادہ ہو جائے گا. ہاں بالکل بالکل. آپ کو خوش رہنے کے لیے آپ کو بڑی منیمم چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. کچھ ہوتے ہیں وانٹس، کچھ ہوتے ہیں نیڈس. اگر وانٹس کو آپ منیمم رکھ لیں، ٹھیک ہے، کریں، وانٹس بھی رکھیں، لیکن جستجو کریں آپ نیڈ کے لیے. نیڈ بہت منیمم ہے. بالکل بالکل. اچھا، ہم نے یہ بڑی آپ نے خوبصورت بات کی، آپ نے دو باتیں شیئر کی. ایک تو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے. ایک ہمارا پتہ نہیں کہیں بلڈ میں کوئی وائرس آ گیا ہمارا کہ ہم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہم بھول گئے. ہم صرف ایک مشین کی طرح چل پڑے ہیں اور لوگوں کے لیے ہم آسانیاں نہیں کر رہے کسی بھی ٹرم میں. دوسری، آپ نے ایک اور بڑی خوبصورت یہاں پہ بات رکھی تھی کہ ہم پیسوں سے خوشیوں کو تولنا شروع کر دیتے ہیں. بڑی اچھی بات ہے. کافی لوگ کہتے بھی ہیں کہ منی کین بائی ہیپینس، لیکن مجھے نہیں پتا کہ وہ کس کانٹیکسٹ میں رہ کے کہتے ہیں. وہ فار دا ٹائم کی تو وہ ہیپینس ہو سکتی ہے، بٹ وہ لانگ ٹرم کی نہیں ہو سکتی. گولز کی آپ نے بڑی بات کی کہ آپ نے شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم گولز رکھنے. کیا ہماری عوام، جہاں کیونکہ آپ اس وقت ایز اے وی سی بھی آپ اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، میں ذرا جاننا چاہتی ہوں کیا ہماری عوام گولز اورینٹڈ ہے یا بس ایک فلو ہے جس میں بہتی جا رہی ہے، چلتی جا رہی ہے؟ ابھی جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، جو بچے ہیں خاص کر جو ایف ایس سی کے بعد نکل رہے ہیں، ان کے پاس اپنے کوئی گولز نہیں ہوئے. میں جو دیکھ رہا ہوں 95% کو لے لیں، 5% آلویز دے آر ڈفرینٹ. وہ اس کو آپ دوسرے پلڑے میں ڈالو گے، وہ ہوں گے ویسے بچے کہ ان کے گول ہوں گے. لیکن اکثر یا تو پیرنٹس اس کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں، پیرنٹس کہاں سے لے رہے ہیں، وہ فلو کو ہی دیکھ رہے ہیں جو آپ نے بتا ہی دیا ہے. میں نے اس دن ایک مثال دی تھی، میں نے کہا باہر کھڑے ہو جائیں، آسمان کی طرف دیکھنا شروع کر دیں، سارے لوگ آ کے آسمان کی طرف دیکھنا شروع کر دیں گے. تو ہم ایک لائن میں دوڑ رہے ہوتے ہیں. پہلے جو ہے نا کہتے ہیں میڈیکل کرنے، پھر انجینئرنگ میں، اب کمپیوٹر سائنس انجینئرنگ میں اور ٹاپ پہ آ گیا. پہلے پاور ہوتا تھا، الیکٹریکل انجینئرنگ ہوتی تھی، اب سارے کمپیوٹر. ٹھیک ہے، وہ بات بھی صحیح ہے، کمپیوٹر سائنس کا دور آ رہا ہے، سافٹ ویئر انجینئرنگ کا دور آ رہا ہے. لیکن باقی بھی سبجیکٹس ہیں جس میں آپ پھر وہی کمپیوٹر سائنس کی پروگرامنگ سیکھ کے آپ اس میں انجیکٹ کریں. ہر چیز میں وہ آئے گیا ہے، آپ اس کو خود سیکھ سکتے ہو. اگر میں آپ کو بتاؤں تو میں نے سافٹ ویئر انجینئرنگ خود سیکھی ہے. خود سے سیکھی ہے میں ویسے میڈیکل پروفیشن کا بندہ تھا، انجینئرنگ سائڈ میں خود بخود آ گیا. مجھے کرنا پڑا، ڈیٹا کو مینج کرنا تھا، اتنا زیادہ ڈیٹا ہوتا ہے. ہمارے ہاں تو خیر ڈیٹا انالیٹکس ابھی آ رہا ہے، لیکن دنیا میں ڈیٹا انالیٹکس بہت ٹائم سے ہو رہا ہے اور مائننگ کرتے ہیں لوگ. اب میں اس
پرٹیکولر گروپ کا نام نہیں لوں گا لیکن وہ انویسٹ کر رہے ہیں اس وقت بھی ڈیٹا کو جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور بلینز آف ڈالرز لگا رہے ہیں, یعنی کہ ملینز آف ڈالرز لگا رہے ہیں. اور اس میں جو فائدے ہیں, جو ایشوز آ رہے ہیں, جو بعد میں پرسنلائز میڈیسن کا آئے گا, ایون آپ کو وارفیئر میں ڈیٹا کی ضرورت پڑے گی, اسپیشلی جب بایو وارفیئر آئے گی تو پھر بایو ڈیفینس کے لیے پھر آپ کو وہ ڈیٹا چاہیے ہوگا, وارفیئر کے لیے بھی چاہیے. اسی لیے جہاد کے لیے بھی اب ضروری ہو گیا ہے کہ آپ بایولوجی بھی پڑھیں, آپ ڈیٹا سائنس بھی پڑھیں, آپ کمپیوٹر سائنس بھی پڑھیں اور آپ کو جو میزائل بنانے والا جو وہ چیزیں ہیں وہ بھی پڑھیں. بالکل. اچھا میں تو جوہر صاحب میں تو ہمیشہ اس چیز پہ بلیو کرتی ہوں کہ جتنے بھی ہمارے پاس سبجیکٹس ہیں, ٹھیک ہے آپ ہر سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی نہیں کر سکتے لیکن آپ کم سے کم بیسکس تو سب کا جان سکتے ہیں نا. آپ نے جیسے اس کی سافٹ ویئر کی بات کی, یہ آج کی ضرورت ہے. آپ کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں, آپ چاہے دیہات سے دیہاتی فیلڈ میں چلی جائیں, وہاں پہ بھی آپ کو اس کی ضرورت پڑے گی ہی پڑے گی. پھر آپ نے جیسے آپ نے کہا کہ میڈیکل کا میں اسٹوڈنٹ تھا, مجھے لگتا ہے کہ آج کی جو بیسک میڈیکل جو نیڈس ہیں نا وہ مجھے لگتا ہے ہر گھر میں بڑا موجود ہونا ضروری ہے. اسپیسیفکلی اگر آپ کراچی میں رہتے ہیں اور خدا نہ خواستہ کچھ ایسی چیز ہو جاتی ہے آپ کے گھر میں, اللہ نہ کرے, یا آپ کے گھر والوں کے ساتھ, تو آپ کو اگر بیسکس نہیں آئیں گے, آپ کو فرسٹ ایڈ نہیں پتا ہوگا, تو وہ آپ کے لیے نقصان دہ. تو بیسک مجھے لگتا ہے ہر چیز کا بڑا ضروری ہوتا ہے جاننا, اور ہم اسی پہ دھیان نہیں دیتے. اور ہماری یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا, اگر ہم اسکولنگ سے اس کو کرنا اسٹارٹ کر دیں تو ہمیں سب کا بیس پتا ہو, اور اس کے بعد پھر ہم نے جس کو شیپ کرنا ہے ہم اس کو شیپ کرتے ہیں. یہ بھی تو ایک پیٹرن ہو سکتا ہے. یہ اس کو شعور کہتے ہیں. شعور کہتے ہیں ابھی جو بات کی ہے, تو شعور کے علاوہ میرے خیال میں کوئی چوائس ہی نہیں ہے. اور یہ چھوٹی چھوٹی بیسک چیزیں ہر سبجیکٹ کے ہمیں سیکھنی چاہیے.